السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان میں ابھی بھی غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ معاملات گو کہ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جا رہے ہیں سلجھاؤ کی طرف، لیکن ان کے اندر کچھ قباحتیں اور کچھ رکاوٹیں یا جو لوگ اس کے اندر روڑے اٹکانا چاہتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنا کام ضرور کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم ان تمام تفصیلات پر اپنا تجزیہ دیں، آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم آپ سے سبسکرائب ضرور کریں۔ دیکھیں، کل میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ جو صورتحال بنی ہے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، اس میں جو فیصلے لیے گئے تھے ان فیصلوں کے پس منظر میں جو ایک بات مین تھی وہ یہ تھی کہ عوام کے خلاف بالکل کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ اچھی بات ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، اور اسی پس منظر میں پھر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حکومت کو اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو بتا دیا گیا تھا اور ان کو وہیں شرم الشیخ میں پیغام دے دیا گیا تھا، اور یہ بھی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم بی ایس نے بھی ان کو کل یہ کہا، کل میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی صورتحال پر جو محمد بن سلمان ہے ان کو تشویش ہے، اور آج صبح جب میں نے مزید معلومات کی اپنے ذرائع سے تو پتہ یہ لگا کہ وہ خبر میری بالکل درست تھی، بلکہ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ انہوں نے تقریباً 2 یا 3 دفعہ جو ہے ان سے اس حوالے سے بات چیت کی، اور اس دوران انہوں نے رابطے بھی کیے، اور رابطے جو سننے میں مجھے پتہ لگا ہے وہ رابطے یہاں پاکستان میں ایک اہم جو شخصیت ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا، اور سنا لندن میں بھی ان کے رابطے ہوئے تھے کل شرم الشیخ سے۔ اس تمام صورتحال میں پھر وہ جو میں نے آپ کو کل خبر دی تھی اس کی اب تصدیق ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ان تمام معاملات کے اندر محمد بن سلمان کا ایک کردار بہت اہم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو عموماً میرا ویلاگ دیکھتے ہیں اور پورا دیکھتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں عموماً یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوگا وہ باہر سے ہی ہوگا، اور باہر جو بھی صورتحال ہوتی ہے باہر ہونے والے یعنی باؤنڈریز سے باہر، ہماری سرحدوں سے باہر جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کا اثر پاکستان پر ہوگا، اور پاکستان کے عموماً بڑے فیصلے جو ہیں وہی باہر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کل بھی میں نے کہا تھا اور آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جڑواں دارالخلافہ لندن بن چکا ہے۔ اچھا، یہ تو میں ابھی آپ کو آتا ہوں اس کے اوپر، لیکن ساتھ میں ابھی مجھے کسی نے کہا تھا ارشد شریف کے حوالے سے، ارشد شریف کی بات میں پھر ذہن سے نکل جائے گی۔ ارشد شریف کے حوالے سے مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ وہ تشدد ہوا، اور ان کی دیکھیے تشدد کے حوالے سے تو جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے، کتنی دیر ہوا نہیں ہوا، کس نے کیا، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے دن کہا، میں نے اپنے ویلاگز بھی کیے، پاکستان کے اخبارات نے بھی کہا، اور بین الاقوامی جو میڈیا سے جب میری گفتگو ہوئی ان کو بھی میں نے کہا کہ ارشد شریف کا جو ایک قتل ہے وہ ایک انجینئرڈ مرڈر ہے۔ انجینئرڈ مرڈر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں کئی کردار ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، بین الاقوامی، میں نے کہی کہ اس میں بین الاقوامی ایجنسی میں نے خود کہا ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اب میں کسی بلیک واٹر یا ڈائن کور یا کسی ایجنسی کا نام لوں۔ جب میں یہ کہہ دیتا ہوں نا کہ باہر کے لوگ شامل ہیں تو اس کا مطلب باہر کے لوگ شامل ہیں۔ میں نے بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ اس میں پاکستان کی اندرونی سیاسی شخصیت جو کہ آج کل حکومت کے اندر جو ہیں اور باہر کی کینیا کی حکومت کے درمیان ایک رضامندی اور اس کو انجام دینے کے لیے غیر ملکی ایجنسیوں کی شراکت اس میں تھی، یہ بات میں نے بڑے کھل کے بتائی تھی۔ اب میرے اس جملے کو اگر صحیح معنوں میں اگر آپ تشریح کر لیں تو پھر آپ چاہے آپ اس کو بلیک واٹر لگائیں، وائٹ واٹر لگائیں یا ریڈ واٹر لگائیں، وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن یہ ساری چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ خرم اور وقار جو ان کو میں نے کہا تھا کہ یہ ڈبل ہیں، اب کس کی پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو کہا تھا کہ جناب اس کے اندر وہ جو ان کے ٹیلی فون وغیرہ تھے، ان کے پاس جو ڈسک تھیں، وہ لیپ ٹاپ تھی، وہ پتہ نہیں کدھر ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ سننے میں آیا ہے کہ کچھ چیزیں ان کی مل گئی ہیں، لیکن یہاں میں ایک خبر اور بریک کر دوں کہ مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جو ریکارڈ ملا ہے
اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ریکارڈ کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, میں کوئی IT کا ماہر تو نہیں ہوں, یا کوئی ڈمی ریکارڈ ڈالتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, یہ ان لوگوں کا کام ہے, وہ دیکھیں گے. لیکن یہ مجھے پتہ لگا ہے کہ اس کو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اصل حقائق سے اصل مجرموں کو ہی بچانے کی کوشش کریں گے. اور کل یہ جب دوبارہ لائی گئی ہیں تصویریں وغیرہ, اب مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ تو میں نے دیکھا نہیں, مجھے نہیں پتا. اگر کینیا کی رپورٹ ہوتی, کیونکہ کینیا کی جو رپورٹ آئی تھی, کینیا سے مجھے معلومات ہوئی تھی, اس میں مجھے ہی پتہ لگا تھا, اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ وہاں پر نہیں ہوا تھا بلکہ ارشد شریف کو قریب سے گولیاں ماری گئی ہیں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ گاڑی کھڑی کر کے جناب باقاعدہ ایک فلمی سین فلمایا گیا تھا. تو یہ ساری صورتحال ہے, اب دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن ایک بات یہ میں بتا دوں کہ اس تمام صورتحال کو اب یہ جو کل دوبارہ لے کے آئے ہیں اس کو, یہ بنیادی طور پر اس کا ایک رخ یہ موڑنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ رخ موڑنا چاہتے ہیں. اب یہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں, نہیں ہوتے, کیا ہوتا ہے, اب یہ اس کو آگے بہرحال دیکھنا پڑے گا آگے. لیکن ابھی اس کی فی الحال یہ پوزیشن ہے. لیکن بہرحال یہ میں بتا دوں کہ مجھے قابل افسوس یہ بات لگی کہ اگر تھی بھی اصلی ہے جو بھی ہے, فی الحال نہیں دکھانا چاہیے تھی, کیونکہ اس سے تکلیف ہوئی ہوگی ان کے گھر والوں کو. ابھی چند دن تو ہوئے ہیں, ابھی تو ابھی کیا کہتے ہیں کہ وہ صحیح معنی میں وہ بھولے بھی نہیں ہوں گے. ابھی تو اس گھر کے اندر ان کی ایک آواز بھی ابھی گونج رہی ہوگی کہ آپ نے ان کی وہ تکلیف دہ تصویریں جو ہیں آپ نے دکھا دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھا نہیں تھا. بہرحال اب جو کیا ہے, جنہوں نے کیا ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ کیا اس کا وہ ہوگا. خیر, میں بہرحال گھوم کے واپس آتا ہوں. تو میں بات کر رہا تھا یہ جو کور کمانڈر کانفرنس اور اس کے بعد جو سارا معاملہ ہوا ہے, اس میں جو ان کو پیغام دیے گئے تھے, اسی پیغام کے تحت پھر سارے معاملات, اور MBS کی میں نے آپ کو انٹرنس بتائی کہ جو اس میں وہ معاملات کر رہے ہیں. اور کل میں نے آپ کو چین کا بھی بتا دیا تھا کہ چین کی طرف سے بھی پاکستان پہ تحفظات آرائی. میں وہ ساری چیزیں کل میں بتا چکا ہوں. اگر کسی نے نہیں دیکھی ہے تو میری کل کی وہ ویلاگ ضرور دیکھیں, اس کے بعد پھر میرا اگر آج کا دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا خیر, اب جناب یہ ساری جب باتیں آج ہوئیں تو آج پھر وہاں پر یہ سارے معاملات ہوئے. آج پھر صبح وہاں پہ دوبارہ بیٹھک ہوئی, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف, جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت پاکستان میں شام 6 یا 7 بجے کا ٹائم ہوگا. تو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں, اور اسی دوران نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ تھا وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک پلان طے ہوا تھا, جنہوں نے یہ ڈیل, مطلب جنہوں نے اس کو ٹریک سے ہٹایا تھا سارا معاملہ ان کے ساتھ نواز شریف کے, کہ نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا, مریم نواز کی کیس ختم کر دیے جائیں گے, مریم نواز کو بیرون ملک باہر بھیج دیا جائے گا, اور نواز شریف کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کی بھی جو ہے لیول جو ہے برابر کر دیا جائے گا. مطلب نااہل ہوئے ہیں تو اگر کسی اور کو نااہل کریے, بس ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس میں سے بنیادی چیزیں ساری ہو چکی ہیں. مریم نواز شریف چلی گئی لنڈن, کیسز ان کے تمام ختم ہو چکے, نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ مل گیا. اب جو سارے معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں, اب وہ یہ ہیں کہ نواز شریف کو جو کل کہا گیا تھا, یہ ساری بات شہباز شریف نے کہ یہ کہا گیا ہے کہ 10 دن کے اندر یہ سارے معاملات کو صحیح کریں اور آپ جو ہیں فائنل کریں, بس اب آپ چلا نہیں سکتے. تو اس کے اوپر نواز شریف جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ ابھی ناخوش ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ابھی بہت سارے معاملات ہیں, میرا جو نااہلی کا مسئلہ ہے وہ ختم ہونا ہے. تو اس پہ ان کو کہا گیا ہے کہ نااہلی کے مسئلے کے ختم ہونے کی آپ کو گارنٹی دی جائے گی. ابھی گارنٹی کون دیتا ہے یہ آگے ابھی مجھے 1-2 دن میں پتہ لگ جائے گا. ایک چیز یہ ہے. دوسری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب انسسٹ کر رہے ہیں اپنے ایک آرمی چیف کے جو وہ لانا چاہتے ہیں. اور میں یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں, میں نے آج سے 3 مہینے بلکہ 4 مہینے پہلے میں نے بارہا یہ بات کہی ہے, میرے بیانات بھی, کہ میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب جو ہیں ایکسٹینشن نہیں لیں گے. بہرحال صورت آتی نہیں, لوگ کہتے بھی رہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اگر ایسی صورتحال آ جائے, کوئی جنگی صورتحال آ جائے, کوئی وار لائک سچویشن آ جائے, خدا نخواستہ کوئی اٹیک ہو جائے پاکستان پہ, کوئی مسئلہ ہو جائے, تو ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف ٹھہر جائیں. لیکن آرمی چیف نہیں ٹھہریں گے. اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے, میں نے کل آپ کو ویلاگ میں کہا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ ٹی وی میں بھی خبر آ گئی تھی 1 سال کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی اگر ہو تو ایکسٹینشن نہیں ہو سکتا, مارچ تک وہ ٹھہر جائیں. لیکن وہ بھی اب نہیں ہو رہا. وہ بات وہی ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ وہ بالکل اب کسی قسم کی کوئی 1 دن کی بھی ایکسٹینشن نہیں لے رہا, وہ جا رہے ہیں. اچھا, اب جب جانے کا ان کا فیصلہ ہو گیا, سننے میں بھی آیا کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے سنا تھا ٹی وی پہ کہ الوداعی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئیں. تو اب جب وہ جا رہے ہیں تو پھر میں نے اپنے طور پہ بھی پیغام بھیجا, ٹویٹ بھی کیا تھا. میں نے کہا کہ ساری صورتحال جو ہوئی ہے الیکشن کی وجہ سے, جب یہ طے ہو گیا ہے کہ الیکشن کرا دینا ہے, تو کیوں نہ باجوہ صاحب اپنی موجودگی کے اندر کم از کم تاریخ دلوا دیں. اور مجھے لگتا ہے یہ ہو جائے گا.
کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر آپ کو انتخابات کی تاریخ مل جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں ابھی نہ ٹوٹیں فوری طور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 21 یا 22 تاریخ کو بھی میں کنفرم نہیں ہوں MBS آ رہے ہیں، محمد بن سلمان، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں، یہ اس کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو میں نے کل جیسے کہا تھا، پھر وہ بہرحال کل کی بات آتی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ کل کی ویلاگ آپ ضرور دیکھیں۔ میں نے کل یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس دوران عمران خان کی اور MBS سے بھی کوئی ملاقات ہو جائے یا ٹیلی فون پہ بات ہو جائے، کچھ نہ کچھ سلسلہ۔ تو وہ سینٹ کے اندر تو اس وقت آلریڈی PTI موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI بھی وہاں ضرور جائے گی، اور MBS کا یہاں پر آنا اور یہاں پر آ کر ٹھہرنا، اور یہاں پہ آپ کی اسمبلی سے مطلب جوائنٹ اسمبلی جو ہوگی، اسمبلی کی جو ہوگا سیشن، اس سے جو وہ خطاب کریں گے وہ انتہائی اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کہ ایک تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کرنے ہیں، ایک ریفائنری کا آپ کو ہوتا ہے معاملہ پڑا ہوا ہے، دوسرا 1.4 کچھ کے بلین کے کچھ معاملات ہیں، کچھ وہ آپ کو جو قرضہ انہوں نے آلریڈی دیا ہوا ہے اس کو رول اوور کرنا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں خطے کے حوالے سے۔ خطے کے حوالے سے میں ذرا غور بھی میں اس کی تفصیل نہیں دوں گا، اس پر پاکستان کا کچھ موقف لینا اور پاکستان کو اپنا موقف دینا ہے۔ یاد رہے کہ بائیڈن کی اور MBS کے درمیان ابھی تعلقات درست نہیں ہیں، جبکہ پاکستان روس سے بھی دور ہو گیا ہے، اور یہ یاد رہے کہ MBS کے اس وقت روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں۔ بس میں اس سے زیادہ آگے نہیں کروں گا، تو وہ یہاں پر آ کے مزید کچھ کوشش کریں گے معاملات کو کچھ درست کرنے کی۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر اب یہ جو مسئلہ، یہ تو ایک طرف نواز شریف کا چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف زرداری صاحب جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، جو بہرحال میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آرمی کا جو مسئلہ انہوں نے بنایا ہے نا، اتنا خراب کیا ہے اس پاکستان مسلم لیگ نے اور ان سیاستدانوں نے، دنیا میں انہیں ہنسی اڑائی جا رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے جو چلو ویلا کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ باہر فورن کے اندر جو اخبارات میں جو خبریں چھپ رہی ہیں، جو ساری کچھ میری بھی اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ پاکستان کے جو میڈیا کے اندر چل رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی کے حوالے سے، اور جو لوگ پاکستان کے اوپر نظر رکھتے ہیں، میرے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، مطلب جو فارنر ہیں، انالسٹ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں جو اپنے تھنک ٹینکس کو رپورٹس دیتے ہیں، وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا تماشا کیس لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ دو بڑی پارٹیاں ہیں اور دونوں لڑ رہی ہیں، کہ وہ کہتی ہے یہ میرا آرمی چیف ہوگا، وہ کہتے ہیں میرا آرمی چیف ہوگا۔ انہوں نے کہا یار یہ اس طرح کہیں دنیا میں ہوتا ہے، وہ بھی ایک نیوکلیئر طاقت، بہت ساری مینی ماؤتھس مینی ٹاک والی باتیں ہیں اس وقت، سمجھ گیا؟ تو اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو ہے نا معاملہ، اب زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو لے کے آئیں۔ تو اب پہلے تو کوشش یہ ہو رہی تھی کہ جو سینئر موسٹ ہے ان کو لایا جائے، لیکن وہ جو سینئر موسٹ ہیں ان کی اب ہو رہی ہے مطلب ریٹائرمنٹ غالباً 19 تاریخ کو۔ اگر 19 سے پہلے اگر ہوا تو پھر تو وہ، میں آپ کو پتا میں نام نہیں لیتا، کسی وجہ سے کچھ معاملات ہیں میرے، آپ لوگوں کو پتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو جنہوں نے 19 تاریخ کو ریٹائر ہونا ہے، اگر یہ 19 سے پہلے اناؤنس ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ آئیں گے، اور اب اس وقت وہ ان کا نام ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ زرداری صاحب کے جو قریب رہے ایک آدمی جنرل صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لے کے آ جائے۔ اچھا، جو زرداری جن کو لانا چاہتے ہیں اس پر جو ہے امریکہ کی بھی رضامندی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے نا، اب آپ کو پتہ لگے گا اس سے کہ اس تمام صورتحال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس کا حال کیا ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں، اس کو میں ایک چیز جو اہم ہے وہ یہی ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کے تمام فیصلے باہر ہوتے ہیں، اور جو بھی خطے کی صورتحال ہوگی اس کے اثرات پاکستان پر ہوں گے۔ لیکن یہ ایک بات طے ہو چکی ہے، یہ میں نے آپ کو کل کہا تھا اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں ہوتا ہے کہ عوام کی خواہشوں کے برخلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ اتنا طول کیوں پکڑ رہا ہے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ عمران خان کے گرد دیکھیے، اگر عمران خان کے گرد جو پیراشوٹر ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیراشوٹر کام خراب کرتے ہیں، پیراشوٹرز جو ہیں کچھ خبریں ادھر کچھ ادھر کرتے ہیں، کچھ بہت ساری غلطیاں عمران خان سے بھی ہوئیں کہ انہوں نے جب مقتدر حلقوں سے تبادلہ خیال کیا تو انہوں نے مختلف ایسے لوگوں کا استعمال کیا ان کی پارٹی کے جو کہ دو طرفہ تھے، کیونکہ میں بھی کہیں نہ کہیں بیچ میں کسی کے وساطت سے پیغامات پہنچاتا ہوں، تو مجھے وہاں سے بھی پتہ لگا، اور اس لیے میں بارہا کہتا کہ میں کوئی ہوائی فائر نہیں کرتا جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ عمران خان صاحب نے ایک پلان اپنا یہ رکھا ہوا تھا، یہ جو بتا رہا ہوں کتنی وجوہات کیوں ہوئی اتنا لیٹ ہونے کی، اور کیوں وجوہات، کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اداروں کے درمیان اور عمران خان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کا لوگوں کو موقع ملا یا ہو رہی ہیں۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک پلان یہ تھا کہ وہ جب آ جائیں گے اقتدار کے اندر تو ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنیادی تبدیلیاں لائیں گے، اور ان کا ایک خیال یہ بھی تھا اور انہوں نے یہ ظاہر کر دیا، انہوں نے یہ پلان جو ہے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ اداروں کے اندر جو ہے نا معاملات کو تبدیل کریں گے۔ یعنی میں نے جیسے کہا تھا نا کہ یہ ایک میرا مشورہ تھا، اور میں کہتا بھی رہا ہوں کہ یار یہ جو وزیر اعظم کا جو استحقاق ہے ملٹری چیف کا، یہ نہیں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ آپ دیکھیں اس کا کتنا تماشا بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ اداروں کے حوالے سے، یعنی ہماری فوج جو طاقتور حلقے ہیں ان کی پولیٹکس میں انوالومنٹ اور ان کے معاملات کو لے کر عمران خان نے ایک وائٹ پیپر بنایا تھا۔ وہ انہوں نے وائٹ پیپر جو ہے یا جو پلان انہوں نے بنایا تھا وہ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں سے ڈسکس کر دیا، وہ جو ہے پیراشوٹر سے جا کے اداروں کو بتا دیا کہ جناب عمران خان تو آ کر آپ کے ناک میں نکیل ڈالنے والا ہے، سمجھ گیا۔ اس وجہ سے عمران خان کو مطلب ان اداروں کو مطلب عمران خان کی طرف سے تحفظات پیدا ہوئے، اور یہی اب چیز ہے جس کو لے کے نواز شریف جو ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ادارے کیوں قریب ہو گئے نواز شریف کے، وہ بنیادی طور پر یہ وجوہات ہے کہ نواز شریف نے کہا کہ میں تو صرف آپ سے لڑتا ہی ہوں، میں تو آپ کو صرف اپنے انڈر کنٹرول ہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس شخص کو دیکھیں یہ تو آپ کے پورے سسٹم کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یہ تو مستقبل میں آپ کو مکمل طور پر آپ کو اپنے ماتحت کرنا چاہتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے بنیادی طور پر ڈرا کر اداروں کو، وہ اب ڈرا رہے ہیں بنیادی طور پر اداروں کو، اور یہی بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے نا یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے کے لوگ پھر جا کے نواز شریف سے جا کے ملتے ہیں، کیا ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے نواز شریف نے اس کو بنیاد بنا کر ان کو کم از کم شیشے میں اتارنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور یہی بات جو ہے نا غلطی ہوئی، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی سیاستدان کے جو بڑے مستقبل کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے جاتے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ گھڑی نہ آ جائے۔ جب آپ اس موقع پر آ جائیں نا، وہ کہتے ہیں نا، میں نے آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کھل مٹی، وہ کہتے ہیں بند مٹی لاکھ کی کھل گئی خاک، جب آپ نے اپنے پلان شو کر دیے تو وہ آپ کے دشمنوں تک پہنچ گیا، دشمن تک نہیں پہنچے ان تک تو پہنچ گیا کم از کم، جو کہ اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے ملک کے نہ آپ کے دشمن ہے نہ ملک کے دشمن ہے، لیکن ان کی اپنی پالیسی ہے۔ ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ آپ ان کی جو ایک پرماننٹ پالیسی ہے، جس سے 70 سال سے جس پالیسی کے تحت پاکستان چل رہا ہے، اس کو آپ جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو تحفظات پیدا ہوئے۔ لیکن اب کچھ معاملات میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ کچھ معاملات بیچ میں درمیان میں درست کیے گئے ہیں، کچھ صدر صاحب کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، کچھ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، تو کچھ لچک ادھر سے بھی آئی ہے، کچھ لچک ادھر سے بھی آئی ہے۔ تو مجھے اب لگتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اور میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملات کے اندر جو ہے نا بہت سارا آپ کو یو ٹرن آپ دیکھیں گے، اور بہت سارے معاملات جو ہیں درست ہو جائیں گے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ اور دوسروں نواز کے لیے یا دوسرے سیاستدانوں کے لیے آئندہ آنے والے دن جو ہے نا ہواؤں کے رخ جو ہے نا گرم ہیں، مطلب ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ مل گیا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے جائیں گے سعودی عرب، اور سعودی عرب سے ہوتے ہوئے شاید پھر وہ پاکستان آئیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے دسمبر میں آئے یا ہو سکتا ہے جنوری کے دوسرے ہفتے میں آئیں۔ اگر پہلے آ جائیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی ایک شرط یہ ہے کہ پنجاب حکومت ختم کر دیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید فی الحال پنجاب حکومت ختم کرنے پر کوئی رضامند نہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایم بی ایس کے دورے کے بعد سارے جو ہیں فیصلے جو ہے فائنل ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ کل کے تجزیے کے اندر میں آپ کو کچھ بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ بین الاقوامی صورتحال جو ہے بہت بڑھتی جا رہی ہے آگے، اس میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں، ہندوستان نے بھی 2-3 بڑے ایک اسٹیپ لیے ہیں، اس کی ذرا تفصیل مل جائے مجھے، وہ پاکستان کے فیور میں نہیں ہے تو وہ میں ذرا تفصیل کر کے جب ڈبل چیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل اس پہ میں اپنا تجزیہ دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔